میرے خیال میں ایگزیمپلری طور پہ لیڈ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، کیونکہ آپ اگر لیٹر پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب 2023 میں یہی ججز اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تھے، عمر عطا بندیاز صاحب کے پاس، تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے صرف یہی کہا تھا آپ صبر کریں، لگتا یہی ہے جو ججز نے لکھا ہے. لیکن یہ بالکل یہ چیف جسٹس صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ریگارڈلیس آف کہ میں جو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہوا ہے اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن جو پروسیس فالو کیا گیا ہے وہ ایگزیمپلری ہے، وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے. اینڈ آل کریڈٹ ٹو دا چیف جسٹس کہ جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. آلدو ذرا سی ڈیبیٹ ہے اباؤٹ حکومت جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا، پریس ریلیز کچھ اور کہتا ہے، بٹ دوز آر مائنر ٹیکنیکلٹیز. بظاہر ایک بڑی ایکسپلوسیو سچویشن تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سامنے. تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ہی سنگین الزامات پر مبنی یہ 12 صفحات پر خط سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی حساس سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ شکایت کرنے والی عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، اور جو الزامات ہیں وہ ریاستی اداروں پہ لگ رہے ہیں. خطرہ یہ تھا کہ ایک بڑا کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، کوئی اس قسم کی صورتحال نہ ہو جائے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بڑا ایمیکیبل سلوشن اس کا نکالا گیا، اور سپریم کورٹ لیول پہ فل کورٹ نے اس کو ڈیل کیا. چیف جسٹس صاحب نے لیڈ کیا، تمام فریقین کو سنا، اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کے تحت ایک کمیشن بنانا کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے سد باب کے لیے بھی اقدامات کیے گئے. آپ کو مجموعی طور پہ اطمینان ہوا اس ریزولوشن کا جس طریقے سے یہ ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے بائی دا فارمیشن آف دس کمیشن. اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں کمپلیکیٹ ہو گیا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس لیٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ریکویسٹ کی تھی، اس کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا گیا. اس لیٹر میں کہیں یہ ریکویسٹ نہیں کی گئی ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو تھرو اٹس ایجنسیز انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ان کو پنش کیا جائے. یہ کوئی ریکویسٹ نہیں ہے اس لیٹر میں. اس ریکویسٹ کی اس لیٹر میں بنیادی ریکویسٹ جو ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ججز نے یہ کہا ہے اپنے پہلے پیراگراف میں بھی اور لاسٹ پیراگراف میں بھی کہ جب اس قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کا یہ کام ہے کہ وہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ انفورس کرے، وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ جب اس قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے تھرو اٹس ایجنسیز تو ہم کس طرح رسپونڈ کریں، ہم انڈیویجولی رسپونڈ کریں، ہم کلیکٹیولی رسپونڈ کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح طرح پڑھے بغیر کہ اس میں کیا ریکویسٹ کی جا رہی تھی، یہ اس کو بالکل ہی ایک الگ طرف لے جایا گیا. میں دوبارہ کہوں گا آپ لیٹر پڑھیں، اس لیٹر میں کہیں یہ نہیں ریکویسٹ کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے کہ آپ ایجنسیز کا رول انویسٹیگیٹ کریں یا انش کریں کسی طریقے سے. دوسری جو کنفیوژن ارائز ہو رہی ہے وہ یہ ارائز ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی، اس میں میجورٹی ممبرز نے یہ کہا، سب نے یہ نہیں کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے مل لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں. پھر جو اس میٹنگ میں ہوا ہے اس میں ایک کنفیوژن ہے. جو سپریم کورٹ کا پریس ریلیز ہے وہ یہ کہیں نہیں کہتا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو سینئر پیونی جج تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ ایگری کیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ کہ آپ ایک انکوائری کمیشن بنا دیں ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جج، جبکہ لا منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایگری کیا تھا. پریس ریلیز میں اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں. پھر ہوتا یہ ہے اس میٹنگ کے بعد کہ ایک سیکنڈ میٹنگ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے. اس میں اپیرنٹلی پرائم منسٹر کا یہ سجیشن رکھا جاتا ہے اور اپیرنٹلی میجورٹی آف ممبرز وہ اپروو کرتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں اپیرنٹلی ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ پریس ریلیز کی لاسٹ لائن پڑھیں گے تو اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ایک سیکنڈ فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے
یہ نہیں لکھا اس میں کیا ہوا ہے۔ تو اب بنیادی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لیٹر تھا 6 ججز کا، انہوں نے 3 ایشوز ریز کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے گائیڈنس مانگی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیڈلی اس میں انہوں نے ڈس سیٹسفیکشن شو کی ہے اگینسٹ دا لیڈرشپ آف دا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر انہوں نے انسٹنسز کوٹ کیے ہیں کہ کس طریقے سے ایگزیکٹو تھرو اٹس ایجنسی جو ہے وہ یہ انٹرفیئر کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک سجیشن دیا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے کہ سارے سپیریئر کورٹ ججز کا کنونشن بلا کے پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم کورٹ اس میں ہم گائیڈنس دے کہ جب اس قسم کی ایگزیکٹو انٹرفیئرنس ان دا فیوچر ہو تو ہم کیا کریں گے۔ اب یہ جو کمیشن ہے یہ اس کا حل کیوں نہیں ہو سکتا کامران صاحب، یہ بات سمجھنی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں کمیشن اگر انویسٹیگیٹ کرتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر میں انسٹنسز ہیں، وہ انسٹنسز ہیں جب انہوں نے بتایا کہ ایجنسیز نے ایلیجڈلی انٹرفیئر کیا ہے، وہ ہیں انسٹنسز فرام اپریل 2023 ٹو جولائی 2023۔ اب اس زمانے میں تو کون پرائم منسٹر صاحب تھے؟ وہ یہی پرائم منسٹر تھے۔ اس زمانے میں لا منسٹر کون تھے؟ یہی لا منسٹر تھے۔ اب یہ بڑی عجیب سی اور ایبسرڈ بات ہے کہ جو لوگ بیسکلی ہیڈ کرتے ہیں ایجنسی، بیکاز دا پرائم منسٹر از ان چارج آف واٹ ایور انٹیلیجنس ایجنسیز، تو یہ ایلیگیشنز تو لیٹر میں ایکچولی اس سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ہے اور لا منسٹر کا اس میں رول ہے۔ اب آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن بنائیں جو یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کے زمانے میں جو چیز ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی، کون رسپانسبل ہے، تو اس پہ تو صرف میر تک میر کا وہ شعر ہی یاد آتا ہے انسان کو، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ مجموعی طور پہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حل نکالا گیا ہے، جو طریقہ کار ہے ہوگا، اس میں کتنی تڑپ ہے سپریم کورٹ میں اور فل کورٹ نے کیونکہ یہ فیصلہ کیا اور حکومت کے اندر کہ واقعی جو واقعات ہوئے ہیں، جو الزامات ہیں، ان کی جڑ تک پہنچا جائے، ان کی جو اس کے محرکات ہیں ان کو ڈھونڈا جائے، اس کے جو کردار ہیں ان کو پہچانا جائے، اور پھر اس حوالے سے ایک راست کارروائی کی جائے، کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی کمیشن بنتا ہے تو اس کا حل کوئی سامنے نہیں آتا ہے۔ اس میں کتنی آپ کے خیال میں حکومتی اور سپریم کورٹ کی تڑپ ہے کہ اس کے باقی جو الزام در الزام جو ہیں اس کی جڑ تک پہنچا جائے؟ دیکھیے میں کسی کی انٹینشنز پہ تو شک نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے بڑا سیریس میٹر ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے۔ سوال ہے طریقہ کار کا۔ میری نظر میں اس کا جو حل تھا، اور اس لیے اگر سپریم کورٹ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے، آئی ود ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری ود دیم، اس کا حل یہی تھا کہ ایک فل کورٹ بیٹھتا، وہ 184(3) انووک کرتا، اور وہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ اس ہائی کورٹ کے ججز کو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، جب آپ کا چیف جسٹس اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے، اور اس قسم کی انٹرفیئرنس کس طرح روکنی چاہیے، یہ معاملہ پاسٹ میں سپریم کورٹ نے 184(3) میں ہی ڈیل کیا ہے، اور اس کی ہمیں 3 مثالیں ملتی ہیں۔